ابراہیم التیمی کہتے ہیں ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا تھے، اکیلے تھے، تو سوچ میں پڑ گئے، کسی کو بھیج کے کہا کہ ابن عباس کو بلاؤ۔ جب وہ آئے تو کہا کہ یہ امت کیسی اختلاف میں پڑے گی جبکہ اس کی کتاب ایک ہے، اس کا نبی ایک ہے اور اس کا قبلہ ایک ہے۔ کہا کہ اے امیر المؤمنین، ہمارے درمیان قرآن نازل ہوا، ہم نے اس کو پڑھا اور ہم نے اس کو جانا کہ وہ کس معاملے میں نازل ہوا ہے، کون سی آیت کس چیز کے بارے میں اتری ہم کو معلوم ہے، اور ہمارے سامنے قرآن نازل ہوا ہے تو اس کا شان نزول اور اس کا مقام ہم جانتے ہیں کہ کون سی آیت کہاں رکھی جائے گی۔ لیکن ہمارے بعد کچھ لوگ آئیں گے، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ کون سی آیت کس مسئلے میں نازل ہوئی ہے۔ اب ہوگا یہ کہ جب وہ جانتے نہیں ہوں گے کہ کون سی آیت کس معاملے میں ہے، ہر ایک کی اپنی ایک رائے ہو، جب ہر ایک کی رائے الگ الگ ہوگی تو آپس میں ان میں اختلاف ہوگا، اور جب آپس میں ان میں اختلاف ہوگا تو آپس میں وہ لڑ پڑیں گے، لڑائی جھگڑے تک اختلافات پہنچ جائیں گے۔ اختلاف ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ انہیں نہیں معلوم ہوگا کہ کون سی آیت کس مسئلے میں ہے، لیکن یہ کس کو معلوم تھا؟ صحابہ کو معلوم ہوا کہ ہمارے لیے اس اختلاف سے اور اس اقتتال سے، اس آپس کی لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سلف کی طرف رجوع کریں، اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ بعد میں اختلافات ہوں گے، تمہارے لیے میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کی طرف رجوع ضروری ہے۔ تو اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بعد کے دور میں لوگ آئیں گے، ان کے سامنے متن ہوگا قرآن کا، لیکن کون سی آیت کس معاملے میں ہے ان کو معلوم نہیں ہوگا، وہ یہاں کی چیز کہیں بھی فٹ کر دیں گے، کوئی بھی آیت اس سے کچھ بھی مطلب لینا شروع کریں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ ظاہر بات ہے جب عقلیں الگ الگ ہیں، اس کو یہ سمجھے گا، اس کو وہ سمجھے گا، اس کو وہ سمجھے گا، اور پھر سب آپس میں اختلاف رائے کی وجہ سے لڑنے والے بن جائیں گے۔ سلف کے فہم سے محرومی ہلاکت کا سبب ہے۔